کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری نوجوان نسل کا ایک لارج چنک مائل ہونے لگا، اور کافی لوگ ایسے ہو گئے جو رائٹیس پاتھ اڈاپٹ کرنے لگے کہ وہی ماڈل جو اسلام نے دیا تھا اس کو ہم اڈاپٹ کرنے لگے. لیکن اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جو وہ ساری کی ساری کوالٹیز کو نہیں اپنا سکا. مگر یہ شروع ہوا ضیاء صاحب کے زمانے کے اراؤنڈ. ان نوجوانوں کو آپ نے جیسے کہا کہ ویکیوم تھا، تو انہوں نے کہا سولیس نظر آئے. جی جی، تو ریلیجن میں سولیس نظر آیا، ریلیجن میں گئے. وہاں کیا ہوا کہ وہ ایکسٹریمزم، جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد ہے اس میں ملیٹنسی بھی آ گئی. اس میں وہ والا نظریہ آ گیا کہ یو سیز ٹو ایگزسٹ، ہے نا، if you do not agree with me you cease to exist. بالکل. یہ کب آیا؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تو مذہب کی تعلیم نہیں ہے. نہیں، یہ مذہب کی تعلیم بالکل نہیں ہے، بلکہ مذہب نے تو کہا ہے کہ اپنے بھائی دوسرے بھائی کو آپ ہاتھ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. وہ یہ کہ جب یہ ٹریننگ، جب یہ ریلیجس ہمارے نوجوان ہو رہے تھے تو ان کو سولیس ملا، ایک سکون ملا. وہ قناعت کا سبق دیا گیا، سیکریفائس کا سبق دیا گیا کہ یہ ہم دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا تو چند روز کی ہے، ہم سادگی سے رہیں، سادہ لباس پہنیں اور دوسروں کی ہیلپ کریں. تو کافی ہمارے نوجوان لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس ماڈل کو. ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی کہیں ایرر ہوئی ٹیچنگ میں، اور یہ بتایا گیا کہ نہیں، جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ہمیں ڈپرائیو کر رہے ہیں. وہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی کہ نہیں، جو ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہ ایک مثال ہے کہ اس کے لیے تلوار اٹھانی چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے. وہ ایک ایرر ہو گئی، جیسے کسی بھی اچھے کمپیوٹر پروگرام میں کہیں ایرر ہو جاتی تو ہر چیز مس مینیج ہو جاتی. ایک اچھا پروگرام ڈیوائز ہو رہا تھا ہماری نسل کے لیے، جن کو ایک راہ مل رہی تھی، اچانک ایک ایرر، ایک وائرس آ گیا. اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اس پر زیادہ ایلیبریٹ کرنا بھی ہوتا ہے نا، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی والا حساب ہے کہ ایرر کی وجہ سے ایک فریکشن ایکسٹریمسٹ ہو گیا، اور ایک فریکشن نے یہ سوچا کہ نہیں، یہی راستہ ہے کہ ہم وہ سارے فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کر دیں، وہی ہمیں نجات دلا سکے گا، وہی ہمیں ایک دائمی زندگی ایسی دے گا جو پرمسرت اور فری آف اینی سورس اور وریز ہوگی. اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کاز ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوسائڈ بامبنگ کی اگر آپ مثال لے لیں، جو ابھی ایک بات میں ہوئی تھی، وہ پاکستان سے ہی اوریجن نہیں کرتا. اس کا اگر ورلڈ وار 2 میں دیکھیں تو جاپانی سولجرز، وہ جہازوں کی چمنیوں میں بم باندھ کر گھس جاتے تھے اور پورا جہاز بلاسٹ کر دیتے. تو یہ کانسیپٹ پرانا ہے. ٹامل ٹائگرز کا ان کو دیکھیں. اس طرح اور بھی ہیں. تو یہ مسلمانوں سے اسپیسیفک نہیں ہے. پروبلی یہ ایک فالٹی میتھڈ ہے جو شاید پراپرلی اپروپریٹلی اس کا جو ہے وہ چینلائز نہیں ہو پا رہا. یہ ایسے ایموشنز ہیں جو مس چینلڈ ہو گئے ہیں. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب، یہاں کی جو تعلیم ہے، آپ بھی پاکستان میں رہے، یہاں سے بھی آپ نے خاصی تعلیم حاصل کی. ہمارا جو نصاب ہے وہ کیا، دو سوال ہیں میرے، آج کے زمانے سے، ماڈرن ایج سے وہ کمپیٹیبل ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا، کیا وہ طالب علم کو یا اسٹوڈنٹ کو کوئی انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن دے رہا ہے؟ یہ دو سوال تو پہلے میں آپ سے، دونوں کے جواب نگیٹو میں ہیں. اگر ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم کا نظام ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ ہم نے، جب میں اسکول جاتا تھا تو پرانی بات ہے، تو ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ جو اتنا سبق ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ریپروڈیوس کرنا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ ریپروڈیوس کر دیا تو 25 میں سے 19 اور 20 مارکس ملیں گے، جو بہت پریسٹیجس تھے. ایک بھی غلطی ہوئی تو آدھا نمبر کٹ جائے گا. یہ کس طرح کی لرننگ ہے؟ یعنی یہ جو کہا جاتا تھا کہ ہمارا نصاب تعلیم جو تھا وہ تھا کہ جو میموری کا ٹیسٹ لیتا تھا، نالج کا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہے. 3 گھنٹے میں آپ پورے سال، ایک اسٹوڈنٹ کی سارے سال کی گریسپنگ جو ہے وہ آپ 3 گھنٹے میں اس کو ناپنا چاہ رہے ہیں. اور وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ میموری کے جو کہ فیزیبل نہیں ہے، جو کہ صحیح. اس طرح ہمارے اتنے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لاتے تھے، پر ان سے بیٹھ کر آپ بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہم کسی انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں. پرائمری ایجوکیشن جو ہے ہماری، اور جو اب تک ہے، اس کے لیے کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے پرائمری ایجوکیشن کا، کہ اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا. وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، کہ اب اوپر تک دیوار لے جائیں دیوار ٹیڑھی رہے گی. تو کہتے ہیں کہ ہمارا، جبکہ مغرب میں، ویسٹ میں، آپ خود بھی نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ دھیان پرائمری ایجوکیشن میں بچے کے دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ استادوں کو، پی ایچ ڈی ایکسپرٹس کو
سیکریٹرسٹ کو ان سب کی ہیلپ سے ان کا کورس یا ان کا کریکولم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک شخصیت کی بلڈنگ شروع ہو. ہمارے یہاں یہ سب سے نگلیکٹڈ شعبہ نہیں ہے. بالکل ہے, نگلیکٹڈ شعبہ ہے, اب تک نگلیکٹڈ شعبہ ہے. دو کہ اب ہمارے ملک میں بہت سارے پرائیویٹ اسکولس کھل گئے ہیں جو کلیم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی آج سے چند سال پہلے پرائیویٹ اسکولس پر کہ ٹیچرس کا رویہ کیسا ہے, اور ہم نے نوٹ کیا کہ کئی پرائیویٹ ہائی فی چارجنگ اسکولس میں بھی ٹیچر کا رویہ اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی مطلب ویسا تھا رویہ جو ہم نے نوٹ کیا. تو اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں, ہمیں جو ہے نا اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے کہ نصاب پورے ملک میں اگر ایک جیسا ہو, ٹیچر کوئی بھی آپ رکھ لیں, اگر نصاب ایک جیسا ہوگا تو ہماری پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ یونیفارم بھی ہوگی اور کانسیپٹ بیسڈ ہوگی کہ آپ بچے کو ایک کانسیپٹ پر کہیں کہ یہ ڈیولپ کرو, کیا کرتے ہو, اور فیسیلیٹیٹ کریں, نہ کہ اتنی ساری کتابیں لیں کہ اس کو وہ رٹا لگا رہا ہے, رات رات بھر پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے نظام تعلیم. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ سے گفتگو ہوئی کہ ہمارا سیاسی نظام, ہمارا معاشی نظام, اکنامک سسٹم, یہ ذمہ دار ہے ہمارے لوگوں کو یا عوام کی اس موجودہ مائنڈ سیٹ یا سائیکک ڈس آرڈرز کا. یعنی ڈس آرڈرز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پروگرام کے شروع سے پہلے بھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کتنے 8% کلینکلی ڈپریسڈ ہیں. کلینکلی ڈپریسڈ ہیں. پاکستان کی 16.5 کروڑ کی آبادی میں سے 8% عوام کلینکل کیا ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں مبتلا ہے, کلینکل ڈپریشن میں مبتلا ہے, جس میں علاج کی ضرورت ہے. 16.5 کروڑ عوام میں سے 8% کلینکل ڈپریشن میں مبتلا ہیں جس کے علاج کی ضرورت ہے اور انہیں نہیں پتا. ہمارے ہاں یہ کیوں ہوتا ہے کہ معمولی نزلہ زکام کھانسی گلے میں تکلیف بخار کچھ ہوتا ہے تو ہم فزیشین کے پاس فوراً دوڑ کے جاتے ہیں. یہ اویئرنیس اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے میں بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے اندر محسوس کریں کوئی نفسیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, ریئیکشنز یا کوئی, تو سیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. ہمارے یہاں سیکیٹرسٹ کے پاس جانا سمجھ آتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا, یعنی مینٹل النس جو ہے وہ بالکل معاشرے سے اسے کاٹ دے گی. یہ کیا یہ اسٹگما والا کانسیپٹ ہے کہ کسی کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج کے لیے چلا جائے تو لوگ لیبل کر دیتے ہیں. تو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں, اور اکثر مریض آتے ہیں, ان کے رشتہ دار آتے ہیں کہ کسی کو کہیے گا مت کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے. اچھا, بعض لوگ تو یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اسٹیتھوسکوپ بھی لگائیں, بلڈ پریشر بھی چیک کریں, تھرمومیٹر بھی لگائیں, پر خبردار کوئی سوال نفسیات کے متعلق نہ پوچھے. تو حیرانی ہوتی ہے کہ آخر کیسے پھر ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ جو 8% پاپولیشن ہے یہ تو ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ ہو گیا. ہیوج چنک ہے. میڈیا میں اخبار میں آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ کہتے ہیں ہر دوسرا شخص ڈپریس ہے, ہر تیسرا شخص ڈپریس, لیکن جو کلینکل ڈپریشن ہے جس کی علامتیں ہیں کنٹینیوسلی رہیں 2 ہفتے سے زیادہ رہتی ہیں اور اس سے آپ کی عام زندگی متاثر ہوتی ہو, تو ایسے ڈپریشن کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور یہ جو ہے توجہ طلب چیز ہے. بات ہی ہمارے ملک میں ماہرین نفسیات کی تعداد بھی بہت کم ہے, ہارڈلی 300 فار سچ اے لارج پاپولیشن. 300 پورے پاکستان میں. بالکل. آپ نیو فاؤنڈ لینڈ کے سینٹ جان کو دیکھیں, اس سینٹ جان کی سٹی میں 2.5 لاکھ کی آبادی پر 44 سائیکیٹرسٹ ہیں, جبکہ کراچی کی آبادی کو دیکھتے ہیں تو کراچی میں زیادہ سے 50 یا 60 سائیکیٹرسٹ کام کر رہے ہیں. تو آپ ہیوج ڈفرینس دیکھ لیں. اور پھر ہمارے یہاں جو آلٹرنیٹیو تھراپسٹ ہیں لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں, تعویذ گنڈے بھی کراتے ہیں, اور دوسرے, اور پھر فیتھ ہیلرز یہ سب. اور اکثر تو نفسیاتی بیماریوں کا فیملی پریکٹیشنرز یا ہمارے جی پیز خود ہی علاج کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ مریضوں کو اگر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ علاج کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک عمومی سا رویہ ہے کہ خود بھی تکلیف اٹھا کے اور بڑی راحت سی محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی تکلیف, جانوروں کے ساتھ مثلا ہمارے یہاں ڈونکی کارٹ پہ گدا گاڑی والا جا رہا ہے, وہ بلا وجہ گدھے کو مارتا چلا جا رہا ہے. ایک عام آدمی کسی گلی سے گزر رہا ہے, ایک بلی کو دیکھے گا اسے لات مار دے گا, ایک کتا بے ضرر سا کہیں بیٹھا ہو اسے پتھر مار دے گا. یہ ہم اتنے منتقم المزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ اب اس کے یہ کہ یہ آپ ہر ایک میں نہیں دیکھیں گے. آپ بلی کو گزرے دیکھیں تو اس میں 1 یا 2 لوگ ایسے ہوں گے جو بلی کو لات ماریں گے یا اذیت پہنچائیں گے. یہ ہمارے ٹریٹس ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس. کیوں ہیں وہ انہیریٹڈ ہیں, بائی برتھ ہیں. اس میں کوئی نفسیات کا دخل نہیں ہے.